عائشہ کی سوتیلی ماں نے اس کے جہیز کے پیسے ہڑپ کرنے کے لیے اس کی شادی محلے کے ایک لنگڑے اور غریب کباڑیے سے کر دی اور سب کے سامنے تانا دیا کہ اس منحوس کے لیے یہی شہزادہ کافی ہے۔ رخصتی کے بعد جب وہ روتی ہوئی اس کی ٹوٹی ہوئی جھونپڑی میں پہنچی تو اس نے دروازہ بند کرتے ہی اپنی بیساکھی پھینک دی۔ وہ بالکل ٹھیک چل رہا تھا اور جب اس نے اپنا نکلی حلیہ اتارا تو اس کی جان خشک ہو گئی، کیونکہ وہ کوئی کباڑیا نہیں بلکہ عائشہ کے والد ایک انتہائی شریف النفس، مالدار اور محنتی انسان تھے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی دن رات خون پسینہ ایک کر کے شہر کے وسط میں ایک بہت بڑا اور منافع بخش کاروبار کھڑا کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بے تحاشا قیمتی جائیداد بھی بنائی تھی تاکہ ان کی اکلوتی اولاد کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ، تکلیف یا مالی پریشانی نہ آئے۔ لیکن قسمت کے لکھے فیصلے انسان کی سوچ اور تدبیر سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ عائشہ ابھی بہت چھوٹی اور معصوم تھی جب اس کی سگی ماں ایک جان لیوا بخار میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور اس کے والد نے بیٹی کی تنہائی دور کرنے کے لیے اس کی اچھی پرورش اور گھر کی دیکھ بھال کی خاطر زبیدہ نامی ایک عورت سے دوسری شادی کر لی۔ زبیدہ بظاہر ایک بہت ہمدرد، سلجھی ہوئی اور نیک سیرت عورت لگتی تھی، جس نے شروع کے چند سالوں میں عائشہ کا بہت خیال رکھا، اسے سگی بیٹیوں کی طرح پیار دیا، اور اسے اپنے اسی میٹھے اور مردانہ رویے کی بدولت اس نے عائشہ کے والد کا دل مکمل طور پر جیت لیا۔ لیکن حقیقت تو اس کے بالکل برعکس تھی، کیونکہ زبیدہ کے سینے میں لالچ، ہوس اور طمع کا ایک ایسا خوفناک اور نہ بجھنے والا الاؤ جل رہا تھا جس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور جب عائشہ جوان ہوئی تو اس کے والد اچانک ایک پراسرار اور لا علاج بیماری کا شکار ہو کر بستر مرگ پر پہنچ گئے۔ مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے ہوش و حواس میں اپنی تمام جائیداد، بینک بیلنس، سونا اور عائشہ کے لیے جمع کیا گیا انتہائی قیمتی اور بھاری بھرکم جہیز زبیدہ کے حوالے کیا، اور اس سے یہ وعدہ لیا کہ وہ وقت آنے پر عائشہ کی شادی کسی بہت اچھے، عزت دار اور خاندانی لڑکے سے کرے گی، اور یہ سارا مال و اسباب بیٹی کو خوشی خوشی رخصت کرتے وقت اس کے حوالے کرے گی۔ والد کے انتقال کے بعد کچھ دن تو سوگ کا ماحول رہا، لیکن پھر اچانک زبیدہ کا اصلی اور بھیانک روپ سب کے سامنے آ گیا۔ اس نے اپنے وعدے کو یکسر فراموش کر دیا اور عائشہ پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑنے شروع کر دیے جس کا تصور بھی محال ہے۔ اس نے اس معصوم لڑکی کو، جس نے کبھی گھر کا کوئی بھاری کام نہیں کیا تھا، گھر کی ایک ادنا اور بے بس خادمہ بنا کر رکھ دیا۔ زبیدہ کی لالچی نظریں ہر وقت عائشہ کے اس کی قیمتی جہیز، زیورات اور جائیداد کے ان کاغذات پر گڑی رہتی تھیں جو اس کے باپ نے صرف اور صرف اپنی بیٹی کے نام کیے تھے۔ زبیدہ کسی بھی قیمت پر وہ بے پناہ دولت اور آسائشیں اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے اس نے رات دن ایک کر کے یہ سوچنا شروع کیا کہ کس طرح عائشہ کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹایا جائے اور اس کا سارا حق مکمل طور پر ہڑپ کر لیا جائے۔ زبیدہ جانتی تھی کہ اگر وہ عائشہ کی شادی کسی پڑھے لکھے، باشعور اور کھاتے پیتے گھرانے میں کرتی تو اسے مجبوراً معاشرے کی نظروں سے بچنے کے لیے باپ کا چھوڑا ہوا سارا جہیز اور جائیداد کا وہ حصہ اس کے ساتھ روانہ کرنا پڑتا، اور نیا داماد کل کو جائیداد کا حساب بھی مانگ سکتا تھا، جو زبیدہ کو کسی صورت منظور نہیں تھا۔ کافی مہینوں کی گہری سوچ و بچار کے بعد زبیدہ کی شاطر اور مکار دماغ نے ایک انتہائی ظالمانہ اور خوفناک منصوبہ تیار کیا۔ اس نے اپنے دل میں یہ پختہ فیصلہ کر لیا کہ وہ عائشہ کی شادی کسی ایسے غریب، بے بس، کمزور اور لاوارث شخص سے کر دے گی جس کی اس معاشرے میں کوئی عزت یا حیثیت نہ ہو، اور جو کبھی زندگی میں زبیدہ کے سامنے کھڑے ہو کر جہیز یا جائیداد میں عائشہ کے حصے کا مطالبہ کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ اس ناپاک اور خوفناک غرضانہ مقصد کے تکمیل کے لیے زبیدہ کی نظر محلے کے ایک انتہائی خستہ حال اور لنگڑے کباڑیے پر پڑی، جو پچھلے کچھ عرصے سے ان کے علاقے کے ایک کونے میں بنی ہوئی ٹوٹی پھوٹی اور خستہ حال ویران جھونپڑی میں رہائش پذیر تھا۔ وہ شخص سارا دن شدید گرمی اور سردی میں گلیوں محلوں میں دھکے کھا کر پرانا لوہا، ردی اور پلاسٹک اکٹھا کرتا تھا۔ اس کا حلیہ ہمیشہ اتنا میلا، کثیف اور بدبودار ہوتا تھا کہ کوئی بھی شریف انسان اس کے قریب کھڑا ہونا یا اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ زبیدہ نے بغیر کسی قریبی رشتہ دار یا محلے کی کسی معزز فرد سے مشورہ کیے خاموشی سے اس کباڑیے کے پاس جا کر عائشہ کا رشتہ اس کے سامنے پیش کر دیا، اور ساتھ ہی نہایت سختی سے یہ شرط بھی رکھ دی کہ وہ اس شادی کے بدلے میں اسے نہ تو کوئی جہیز دے گی اور نہ ہی شادی کا کوئی بڑا خرچہ برداشت کرے گی، بس سادگی سے لڑکی کو اس کے حوالے کر دے گی۔ وہ غریب اور بے بس کباڑیا جو بمشکل دن بھر کی مشقت کے بعد 2 وقت کی روٹی کھاتا تھا،
اس نے فوراً یہ رشتہ اور تمام شرائط بغیر کسی ہیلو حجت کے قبول کر لی۔ جب یہ خبر محلے میں پھیلی تو لوگ زبیدہ کے اس ظالمانہ اور غیر انسانی فیصلے پر سخت حیران بھی تھے اور اندر ہی اندر زبیدہ کے خلاف باتیں بھی بنا رہے تھے، لیکن کسی میں اتنی اخلاقی جرأت اور ہمت نہیں تھی کہ وہ زبیدہ جیسی منہ پھٹ اور چالاک عورت کے سامنے کھڑے ہو کر عائشہ کی حمایت میں آواز بلند کر سکے یا اس ظلم کو روکنے کی کوشش کر سکے۔ عائشہ کو جب اپنی سوتیلی ماں کے اس ظالمانہ فیصلے کا علم ہوا تو اس پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس نے رو رو کر اپنی سوتیلی ماں کے پاؤں پکڑے، اس کی منتیں سماجتیں کیں اور اپنے مرحوم باپ کی محبتوں کا واسطہ دیا، لیکن زبیدہ کے دل پر لالچ اور دولت کی ہوس کی اتنی موٹی تہ چڑھ چکی تھی کہ اس پر عائشہ کے بہتے ہوئے گرم آنسوؤں اور سسکیوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے انتہائی بے دردی اور سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عائشہ کی تمام التجائیں ٹھکرا دیں اور سب رشتہ داروں کے سامنے انتہائی ڈھٹائی سے یہ اعلان کر دیا کہ اس لڑکی کے نصیب میں بچپن سے ہی یہی خوار ہونا لکھا ہے اور وہ ہر حال میں اسی کباڑیے سے ہی اس کا نکاح کرے گی، چاہے دنیا کچھ بھی کہتی رہے۔ زبیدہ کا یہ سارا مکروہ کھیل صرف اور صرف اس لیے رچایا گیا تھا تاکہ عائشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلی جائے، غریب اور دربدر ہو جائے اور زبیدہ اس کے باپ کی زندگی بھر کی محنت سے کمائی ہوئی دولت پر اکیلی عیش کر سکے۔ محلے والے اس کباڑیے کی اصل حقیقت اور اس کے ماضی سے ناواقف تھے اور اسے محض ایک لاوارث اور اپاہج شخص کے طور پر جانتے تھے۔ شادی کا دن قریب آتے ہی عائشہ کی حالت مزید غیر ہونے لگی تھی۔ اس کے دل میں اٹھنے والا درد اس کی آنکھوں سے ہر وقت آنسوں کی صورت بہتا رہتا تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ کیسی بدقسمت ہے کہ جس گھر میں اس نے آنکھ کھولی، جہاں اس نے اپنے باپ کے سائے میں شہزادیوں جیسی زندگی گزاری، آج اسی گھر سے اسے یوں بے آبرو کر کے نکالا جا رہا ہے۔ عائشہ کو اپنے باپ کے ساتھ گزارا ہوا ایک ایک لمحہ شدت سے یاد آ رہا تھا۔ جب وہ چھوٹی تھی تو اس کے والد اسے اپنے کندھوں پر بٹھا کر پورے گھر اور صحن کا چکر لگواتے تھے۔ اس کی ایک چھوٹی سی خواہش پر گھر میں کھلونوں اور خوبصورت کپڑوں کے ڈھیر لگ جاتے تھے۔ اس کے والد ہمیشہ مسکرا کر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے کہتے تھے کہ میری یہ اکلوتی بیٹی اس گھر کی اصل رونق اور میری زندگی کا سرمایہ ہے، اور جب اس کی شادی کا وقت آئے گا تو میں پورے شہر کو دعوت دوں گا اور اپنی اس لاڈلی بیٹی کو سونے میں تول کر ایک شاندار محل میں رخصت کروں گا۔ لیکن آج حقیقت اس کے خوابوں اور اس کے باپ کی خواہشوں سے کوسوں دور تھی۔ آج اسی امیر باپ کی لاڈلی اور نازوں سے پری بیٹی کے پاس شادی کے دن پہننے کے لیے کوئی نیا اور صاف جوڑا تک نہیں موجود تھا۔ زبیدہ کی سفاکی اور ظلم نے گھر کی تمام خوشیوں اور رونقوں کو ماتم میں بدل دیا تھا۔ شادی کی صبح نمودار ہوئی تو گھر میں کوئی خوشی کا ماحول نہیں تھا، نہ کوئی گہما گہمی تھی اور نہ ہی کسی قسم کی روایتی تیاریاں کی گئی تھی جو عموماً ایک بیٹی کی رخصتی کے وقت ہر گھر میں ہوتی ہیں۔ زبیدہ نے جان بوجھ کر اس دن گھر میں ایک پراسرار اور خوفناک سناٹا طاری رکھا ہوا تھا تاکہ عائشہ کو اس کی تنہائی، بے بسی اور یتیمی کا مکمل احساس دلایا جا سکے۔ زبیدہ کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ بس کسی بھی طرح اس منحوس دن کو جلدی سے گزار دینا چاہتی تھی تاکہ عائشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلی جائے اور وہ اس ساری جائیداد، بینک بیلنس اور زیورات پر مکمل طور پر تنہا قابض ہو سکے۔ زبیدہ نے عائشہ کو زبردستی اس کے پرانے اور کئی بار کے دھلے ہوئے کپڑے میں ہی رہنے دیا اور شادی کے دن بھی اس سے گھر کے سارے چھوٹے بڑے کام کروائے۔ عائشہ خاموشی اور تابیداری سے صحن میں برتن دھوتی رہی اور جھاڑو لگا کر فرش صاف کرتی رہی، جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو لگاتار گر کر پانی اور مٹی میں شامل ہو رہے تھے۔ اس کی نرم و نازک ہاتھوں میں مہندی کی خوشبو کے بجائے برتن دھونے والے صابن کی جھاگ اور راکھ لگی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر دلہنوں والا نکھار اور روپ ہونے کے بجائے ایک گہرا دکھ، زردی اور مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ دوپہر کے وقت محلے کی کچھ عورتیں جو اس انوکھے اور ظالمانہ نکاح کا تماشا دیکھنے آئی تھیں، وہ صحن میں بچھی پرانی چارپائیوں پر بیٹھی آپس میں دبی دبی آواز میں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ ان عورتوں کی نظروں میں عائشہ کے لیے بے پناہ ترس اور ہمدردی تھی اور وہ آپس میں افسوس کرتے ہوئے باتیں کر رہی تھیں کہ کیسے اس پھول جیسی معصوم اور خوبصورت بچی کا مقدر اس کی ظالم سوتیلی ماں نے محض اپنی دولت کی ہوس اور لالچ کی خاطر ہمیشہ کے لیے سیاہ کر دیا ہے۔ لیکن زبیدہ کے غصے اور اس کی انتہائی تیز اور زہریلی زبان کی وجہ سے کسی ایک عورت میں بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر ہمدردی کے دو بول بول سکے یا عائشہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ سکے۔
زبیدہ ان عورتوں کے درمیان انتہائی فخر، غرور اور رہونت سے چل پھر رہی تھی اور جان بوجھ کر بلند آواز میں باتیں کر رہی تھی تاکہ محلے کی تمام عورتوں کو اس کی طاقت اور حکمرانی کا بخوبی اندازہ ہو سکے۔ وہ انتہائی ڈھٹائی سے یہ دعوے کر رہی تھی کہ اس نے اس یتیم اور بے سہارا لڑکی کو اپنے گھر میں پناہ دے کر اس پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور اب اس کی شادی کروا کر وہ اپنا فرض ادا کر رہی ہے۔ ورنہ آج کل کے اس خود غرض دور میں کون کسی دوسرے کے بچے کا بوجھ اٹھاتا ہے؟ عائشہ یہ سب سن رہی تھی اور خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتی تھی۔ سورج آہستہ آہستہ مغرب کی طرف ڈھلنے لگا اور شام کے گہرے سائے صحن اور دیواروں پر پھیلنے لگے تو محلے کی کچی گلی میں کچھ شور اور قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ یہ اس کباڑیے کی آمد کا اعلان تھا جسے زبیدہ نے اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل کے لیے عائشہ کا دولہا چنا تھا۔ وہ شخص جس کا اصل نام عبدالحق تھا اور جو عائشہ کا بچپن کا بچھڑا ہوا کزن اور منگیتر تھا، وہ عائشہ کو بچانے کے لیے اس بھیس میں آیا تھا، لیکن فی الحال کسی کو اس راز کی خبر نہیں تھی۔ وہ اپنی اسی خستہ حال اور پرانی بیساکھی کے سہارے چلتا ہوا آیا جس کے بارے میں محلے والے بخوبی جانتے تھے کہ وہ ایک انتہائی غریب، معذور اور لاوارث انسان ہے۔ اس کے کپڑے حسب معمول بہت زیادہ میلے، گردآلود اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر موجود بڑی بڑی بے ترتیب داڑھی اور سر کے بکھرے ہوئے الجھے بالوں نے اس کی شکل کو مزید بھیانک اور قابل رحم بنا دیا تھا۔ وہ بالکل زمین کی طرف نظریں جھکائے آہستہ آہستہ چل رہا تھا تاکہ کوئی اس کی آنکھوں میں چھپی حقیقت کو نہ پہچان سکے۔ اس کی لکڑی کی بیساکھی کی ٹک ٹک کی آواز پورے صحن کی خاموشی کو چیرتی ہوئی گونج رہی تھی اور ہر قدم کے ساتھ عائشہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ جب وہ لنگڑاتا ہوا گھر کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوا تو محلے کی عورتیں حیرت، صدمے اور شدید افسوس سے اپنی انگلیاں دانتوں میں دبا کر رہ گئیں۔ کسی کی آنکھ اس منظر کو دیکھ کر یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اس محلے کے سب سے امیر ترین اور عزت دار انسان کی اکلوتی بیٹی کا نکاح اس قدر غریب، حقیر اور جسمانی طور پر معذور شخص سے ہونے جا رہا ہے۔ قاضی صاحب جو پہلے سے وہاں موجود تھے، انہوں نے نکاح کی کارروائی کا آغاز کیا۔ عائشہ کو جب کمرے سے نکال کر صحن میں سب کے سامنے لایا گیا تو اس کے قدم اتنے بوجھل تھے کہ وہ بمشکل چل پا رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی نئی زندگی کی طرف نہیں بلکہ سیدھا اپنی موت اور سولی کی طرف جا رہی ہو۔ قاضی صاحب نے جب نکاح پڑھانا شروع کیا اور انتہائی سنجیدگی سے عائشہ سے اس کی رضامندی پوچھی تو پورے صحن میں ایک طویل اور جان لیوا خاموشی چھا گئی۔ عائشہ کی زبان سے ہاں یا نہ کا کوئی بھی لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ وہ بس دیوار پر لگی اپنے باپ کی تصویر کی طرف دیکھ رہی تھی اور رو رہی تھی اور دل ہی دل میں اپنے باپ کو پکار رہی تھی۔ زبیدہ نے صورتحال کو بگڑتے دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھ کر عائشہ کے بازو کو انتہائی سختی سے چٹکی کاٹی اور اسے غضبناک اور دھمکی آمیز نظروں سے گھورا اور اس کے کان میں سرگوشی کی کہ اگر اس نے یہاں کوئی تماشا کھڑا کرنے یا نکاح سے انکار کرنے کی ذرا سی بھی کوشش کی تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گی اور اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ زبیدہ کی اس صفاقانہ دھمکی کے بعد عائشہ کے اندر مزاحمت کی آخری رمق بھی دم توڑ گئی اور اس نے روتے ہوئے، سسکیاں لیتے ہوئے اور اپنا سر جھکاتے ہوئے اپنی مجبوری اور بے بسی کی مہر اس رشتے پر لگا دی۔ نکاح کے کاغذات پر دستخط کرتے وقت اس کے ہاتھ اس قدر خوف سے کانپ رہے تھے کہ اس کے لیے قلم کو سیدھا پکڑنا بھی ناممکن ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے گرنے والے بے تحاشا آنسو ان کاغذات پر گر کر نیلی سیاہی کو پھیلا رہے تھے۔ نکاح کے مکمل ہونے کے بعد جب رخصتی کا کٹھن وقت آیا تو وہ منظر وہاں موجود ہر پتھر دل انسان کو بھی رلا دینے والا اور انتہائی دل خراش تھا۔ زبیدہ نے دنیا کے سامنے روایتی دکھاوے کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے جھوٹا ایک آنسو نہیں بہایا اور نہ ہی عائشہ کو آخری بار پیار سے گلے لگایا، بلکہ اس نے عائشہ کا وہ معمولی سا سامان جو محض ایک پرانے اور بوسیدہ کپڑے کے تھیلے میں بند چند سستے جوڑوں پر مشتمل تھا، اس کے ہاتھ میں بے دردی سے تھمایا اور اسے زور سے دروازے کی طرف دھکیل دیا۔ عائشہ بار بار مڑ کر اپنے گھر کے ان در و دیوار کو دیکھتی تھی جہاں اس کی پوری معصوم زندگی گزری تھی، جہاں اس کے باپ کی محبتوں کی خوشبو بسی تھی۔ وہ دل ہی دل میں چاہتی تھی کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے، آسمان سے کوئی فرشتہ اتر آئے اور وہ اس عذاب سے بچ جائے، لیکن زبیدہ نے اس کی ان التجائیہ نظروں پر کوئی رحم نہیں کھایا اور گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر تمام محلے والوں، رشتہ داروں اور وہاں موجود عورتوں کے سامنے ایک بار پھر انتہائی اونچی اور کرخت آواز میں عائشہ کی شدید تذلیل کرتے ہوئے طعنہ دیا کہ اس منحوس اور بدقسمت لڑکی کے لیے یہی شہزادہ کافی ہے۔ یہ زہریلا جملہ سن کر عائشہ کے دل پر
जैसे किसी ने तेज धार खंजर चला दिया हो। उसकी दर्दनाक सिसकियां मजीद बुलंद हो गई और वो अपने आंसुओं को अपने पुराने दुपट्टे से साफ करती हुई इस कबाड़िए के पीछे पीछे चलने लगी, जो अपनी बैसाखी के सहारे लंगड़ाता हुआ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। आयशा के कदम मन मन के हो चुके थे। उसे शिद्दत से महसूस हो रहा था जैसे उसकी जान उसके जिस्म से खींचकर निकाल निकल रही हो। और वो उस कच्ची गली से गुजर रही थी जहां उसने अपना सारा बचपन दोस्तों के साथ खेलते हुए गुजारा था, और आज वहीं से उसे इस कदर बेदर्दी और रुसवाई के साथ रुखसत किया जा रहा था। मोहल्ले वाले अपनी छतों, बालकनियों और दरवाजों की ओर से ये सारा दर्दनाक और रूह फरसा मंजर देख रहे थे। सबकी आंखों में आंसू थे और दिलों में जुबैदा के लिए बददुआएं। लेकिन जुबैदा के डर से और अपने अपने जाती मफादात और बुजदिली की खातिर कोई भी शख्स आगे नहीं बढ़ा। आयशा के कदम आगे उठने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन पीछे दरवाजे पर खड़ी जुबैदा की नफरत भरी खूनी नजरें और उसके लगातार दिए जाने वाले ताने उसे जबरदस्ती आगे की तरफ धकेल रहे थे। उसने अपने गालों पर बहते हुए गर्म आंसुओं को आखिरी बार पहुंचा और उसे अपने मुकद्दर का अटल फैसला और खुदा की रजा समझकर अपने कदम आगे बढ़ाए और अपने दुखों और गमों का सारा बोझ अपने नाजुक कंधों पर उठाए इस गरीब लावारिस कबाड़िए के साथ उसकी अंधेरी, तंग और टूटी हुई झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गई। आयशा के कदम इस कच्ची और नामवार गली में बड़ी मुश्किल से उठ रहे थे और उसका दिल किसी जख्मी परिंदे की तरह धड़क रहा था। शाम का अंधेरा अब पूरी तरह फैल चुका था और मोहल्ले की गलियां सुनसान होने लगी थी। वो कबाड़िया जिसका असल नाम अब्दुल हक था, वो अपनी लकड़ी की पुरानी बैसाखी के सहारे लंगड़ाता हुआ आगे आगे चल रहा था और आयशा अपने आंसुओं को दुपट्टे में छुपाए उसके पीछे पीछे चलने पर मजबूर थी। उसके जहन में बार बार जुबैदा के वो जहरीले अल्फाज और ताने गूंज रहे थे जिन्होंने उसकी रूह को छलनी कर दिया था। उसे अपना शानदार और खुशियों से भरा हुआ घर शिद्दत से याद आ रहा था, जहां उसने अपने वालिद की मोहब्बत के साए में एक शहजादियों जैसी जिंदगी गुजारी थी। लेकिन आज वही शहजादी बेयारो मददगार अपने पुराने और बसीदा कपड़ों में एक नामालूम और भयानक मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रही थी। कुछ ही देर चलने के बाद वो दोनों मोहल्ले के इस आखिरी और वीरान कोने में पहुंच गए जहां वो खस्ता हाल और टूटी फूटी झोंपड़ी वाक़या थी, जिसे लोग कबाड़िए का ठिकाना कहते थे। इस झोंपड़ी की बैरूनी हालत ही इतनी खौफनाक और खस्ता थी कि कोई भी शरीफ इंसान दिन के उजाले में भी वहां जाने से कतराता था। उसकी छत पर पुरानी और जंग आलूद टीन की चादरें थी रखी हुई थी, जिन पर जगह जगह सुराख थे, और दरवाजे की जगह लकड़ी के चंद पुराने और गले सड़े फट्टे जोड़कर एक कच्चा सा कबाड़ बनाया गया था, जो हवा के हर झोंके के साथ चरचराता था। आयशा ने जब इस भयानक और अंधेरी झोंपड़ी को देखा तो उसके कदम वहीं जम गए और उसके दिल में एक नामालूम सा खौफ बैठ गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी घर में नहीं, बल्कि एक अंधे कुएं के किनारे खड़ी है, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उसके पास पीछे मुड़कर जाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि पीछे जुबैदा का वो जहन्नुम था जहां से उसे हमेशा के लिए धुतकार दिया गया था। और पूरी बस्ती में कोई एक भी ऐसा इंसान नहीं था जो इसे पनाह दे सकता। वो कबाड़िया लंगड़ाता हुआ इस कच्चे कबाड़ के पास पहुंचा और उसने दरवाज़ा खोलकर आयशा को अंदर आने का इशारा किया। आयशा कांपते कदमों के साथ उस अंधेरी और बदबूदार झोंपड़ी में दाखिल हो गई। अंदर का मंजर उसकी सोच से भी ज्यादा भयानक और घिनौना था। चारों तरफ पुराने लोहे, टूटे हुए बर्तनों, प्लास्टिक के कचरे और रद्दी के बड़े बड़े ढेर लगे हुए थे, जिनमें से एक अजीब सी सड़ान और बू की सलन की बू आ रही थी, जो सांस लेना भी मुहाल कर रही थी। कमरे में रोशनी का कोई माकूल इंतजाम नहीं था। बस एक कोने में मिट्टी के तेल का एक पुराना दिया चल रहा था, जिसकी मध्यम और पीली रोशनी बमुश्किल चंद कदम तक जा रही थी, और इस रोशनी में झोंपड़ी की कच्ची दीवारों पर बनने वाले साए किसी खौफनाक आसेब की तरह लग रहे थे। आयशा को यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी जिंदा कब्र में उतार दी गई हो। उसकी हिम्मत मुकम्मल तौर पर जवाब दे गई और वो 80 कच्चे और मट्टी वाले फर्श पर एक कोने में सिमट कर बैठ गई और उसने अपना चेहरा दोनों घुटनों के दरमियान छुपाकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। वो अपने मुकद्दर पर, अपने मरहूम बाप की बेबसी पर और जुबैदा के इस बेपनाह जुल्म पर मातम कर रही थी, जिसने उसे आज इस गलाजत और अंधेरे के सुपुर्द कर दिया था।
اسے لگ رہا تھا کہ اب اس کی باقی ماندہ زندگی اسی کچرے کے ڈھیر پر اس اپاہج اور بدشکل کباڑیے کے جوتے سیدھے کرتے ہوئے اور اس کے ظلم سہتے ہوئے گزر جائے گی۔ اسے اپنے بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن عائشہ ابھی اپنے انہی اندھوناک خیالات اور دکھ کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک اسے اپنے سامنے ایک عجیب سی غیر معمولی حرکت محسوس ہوئی۔ اس کباڑیے نے جھونپڑی کے اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس کچے کباڑ کو زور سے بند کیا اور اندر سے ایک موٹی لوہے کی کنڈی سے لگا دی۔ دروازہ بند ہونے اور کنڈی چڑھنے کی آواز اتنی زوردار تھی کہ عائشہ کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی اور اس نے ڈر کر اپنا سر اوپر اٹھایا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید اب یہ غریب اور جاہل انسان اس پر کوئی ظلم کرنے والا ہے، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اس کباڑیے پر پڑی تو اس کے حلق میں چیخ پھنس کر رہ گئی اور اس کی آنکھیں حیرت اور ہیبت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ شخص جو پچھلے کئی مہینوں سے پورے محلے کے سامنے ایک معذور اپاہج انسان بن کر اپنی لکڑی کی بیساکھی کے سہارے زمین پر گھسیٹ گھسیٹ کر چلتا تھا، اس نے اچانک اپنے دائیں ہاتھ سے اس پرانی بیساکھی کو پوری طاقت سے دور کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ بیساکھی کے گرنے کی زوردار آواز نے جھونپڑی کے اس خوفناک سناٹے کو چیر کر رکھ دیا۔ عائشہ ابھی اس صدمے سے سنبھل بھی نہیں پائی تھی کہ اس نے دیکھا وہ کباڑیا جو ہمیشہ جھک کر چلتا تھا، اس نے اپنی کمر بالکل سیدھی کر لی اور وہ اپنے دونوں پیروں پر ایک مکمل تندرست اور توانا انسان کی طرح مضبوطی سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چلنے میں ذرا بھی لنگڑاہٹ یا کمزوری نہیں تھی۔ وہ انتہائی پرسکون اور نارمل انداز میں قدم اٹھاتا ہوا جھونپڑی کے وسط میں آیا۔ مٹی کے تیل کے دیے کی وہ مدھم روشنی اب سیدھی اس کے چہرے اور جسم پر پڑ رہی تھی۔ عائشہ کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کیا یہ کوئی جادو ہے یا کوئی ڈراؤنا خواب جو وہ دیکھ رہی ہے؟ لیکن حقیقت اس سے بھی زیادہ بھیانک تھی۔ اس شخص نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے کی طرف بڑھائے اور ایک ہی جھٹکے سے اپنے سر کے وہ الجھے ہوئے اور کثیف بال جو دراصل ایک نگلی وگ تھی اتار کر ایک طرف پھینک دی۔ اس کے بعد اس نے اپنے چہرے پر لگی ہوئی وہ بڑی بے ترتیب اور گندی نکلی داڑھی کو بھی کھینچ کر اتار دیا جس نے اس کے چہرے کے خد و خال کو مکمل طور پر چھپا رکھا تھا، اور پھر اس نے اپنے جسم پر پہنا ہوا وہ پرانا پھٹا اور بدبودار کوٹ بھی اتار کر زمین پر پھینک دیا جس کے اندر اس نے اپنے کندھوں کو چوڑا اور بھاری دکھانے کے لیے پرانے کپڑے ٹھونس رکھے تھے۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی اور اچانک ہوا کہ عائشہ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل مفلوج ہو کر رہ گئی۔ جب اس شخص نے اپنا وہ سارا نکلی اور کثیف حلیہ مکمل طور پر اتار دیا تو دیے کی پیلی روشنی میں اس کا اصلی چہرہ ابھر کر سامنے آیا، جو کسی غریب یا بوڑھے کباڑیے کا نہیں بلکہ ایک صاف ستھرے جوان اور صحت مند انسان کا چہرہ تھا۔ عائشہ جو پہلے ہی زبیدہ کے ظلم اور اس کباڑیے سے زبردستی شادی کے صدمے سے نڈھال تھی، اس کے لیے یہ اچانک اور پراسرار تبدیلی برداشت سے بالکل باہر تھی۔ ایک تندرست اور نامعلوم شخص کو اپنے سامنے اس طرح رات کے اندھیرے میں بند کمرے میں کھڑا دیکھ کر عائشہ کا پورا جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے، اس کا سانس سینے میں اٹک گیا اور اس کی جان خوف سے خشک ہو گئی۔ عائشہ کا دل اس قدر خوف اور ہیبت سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مٹی کے اس کچے فرش پر اور بھی پیچھے کی طرف کھسکنے لگی، یہاں تک کہ اس کی پشت جھونپڑی کی کھردری دیوار سے جا ٹکرائی۔ اس کا ذہن طرح طرح کے بھیانک وسوسوں اور اندیشوں کا شکار ہو چکا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید زبیدہ نے جہیز بچانے کے ساتھ ساتھ اسے کسی انتہائی خطرناک مجرم، ڈاکو یا قاتل کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے، جو اس محلے میں کباڑیے کے بھیس میں پولیس اور قانون کی نظروں سے چھپ کر رہ رہا تھا، اور اب وہ اس بند کمرے میں اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی تھی اور وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس اجنبی شخص نے جب عائشہ کی یہ انتہائی قابل رحم اور خوفزدہ حالت دیکھی تو وہ فوراً 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کیے جیسے وہ اسے یہ یقین دلانا چاہتا ہو کہ وہ مکمل طور پر نہتا ہے اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ پھر اس نے انتہائی نرم، دھیمی اور مانوس آواز میں عائشہ کو پکارا اور کہا کہ وہ بالکل نہ ڈرے، کیونکہ وہ کوئی چور، ڈاکو یا قاتل نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کوئی ایسا غیر انسان ہے جو اس پر کوئی ظلم ڈھانے کے لیے کھڑا ہے۔
عائشہ نے جب اس نامعلوم شخص کے منہ سے بالکل واضح اور اتنے پیار بھرے انداز میں اپنا نام سنا تو اس کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کشش اور ایسی جانی پہچانی گونج تھی جس نے لمحہ بھر کے لیے عائشہ کے دل میں موجود موت کے خوف کو کسی حد تک کم کر دیا۔ وہ شخص آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس مٹی کے تیل والے دیے کے بالکل قریب آ کھڑا ہو گیا تاکہ اس کی مدھم لیکن سیدھی روشنی اس کے چہرے پر پڑ سکے اور عائشہ اسے غور سے دیکھ سکے۔ اس نے عائشہ سے کہا کہ وہ اسے غور سے دیکھے اور پہچاننے کی کوشش کرے کہ وہ کون ہے۔ عائشہ نے روتے روتے اپنی ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ دیے کی زرد روشنی میں اس جوان اور خوبرو شخص کے چہرے کے خد و خال بالکل واضح ہو چکے تھے۔ اس کی کشادہ پیشانی، اس کی گہری اور پرسکون آنکھیں اور اس کے چہرے کی مخصوص تراش خراش دیکھ کر عائشہ کے ذہن کے پردوں پر ماضی کی کچھ دھندلی یادیں ابھرنے لگی۔ وہ شکل اسے بہت جانی پہچانی لگ رہی تھی، لیکن خوف اور صدمے کی وجہ سے اس کا ذہن پوری طرح کام نہیں کر رہا تھا۔ پھر اچانک اس شخص نے ایک طویل سانس لی اور اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا سگا کزن اور اس کے بچپن کا منگیتر عبدالحق ہے۔ عبدالحق کا نام سنتے ہی عائشہ کے دماغ میں جیسے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے مزید پھیل گئی اور وہ بے ساختہ اپنے گھٹنوں کے بل سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ عبدالحق وہ نام تھا جو پچھلے کئی سالوں سے اس گھر میں لینا بھی ایک بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا۔ عائشہ کو اپنا لڑکپن اور بچپن کا وہ دور یاد آنے لگا جب عبدالحق ان کے گھر میں ہی رہتا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ کھیلتے تھے اور عائشہ کے مرحوم والد عبدالحق سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ انہوں نے ہی ان دونوں کی منگنی طے کی تھی، لیکن پھر اچانک ایک دن سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ عبدالحق نے عائشہ کی حیرت زدہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس راز پر سے پردہ اٹھانا شروع کیا اور بتایا کہ وہ کئی سال پہلے جب زبیدہ اس گھر میں نئی نئی آئی تھی اور اس نے عائشہ کے والد کو اپنے مکروہ اور فریب کے جال میں مکمل طور پر جکڑ لیا تھا تو زبیدہ کی لالچی نظریں اس گھر کی دولت اور جائیداد پر پڑ چکی تھی۔ زبیدہ کو یہ بات بخوبی معلوم تھی کہ عائشہ کا والد عبدالحق کو اپنا داماد اور بیٹا مان چکا ہے اور کل کو اس گھر کی ساری ذمہ داری اور کاروبار عبدالحق کے ہی سپرد ہو جائے گا۔ زبیدہ کسی صورت بھی یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ اس بے پناہ دولت میں کوئی اور حصے دار بنے یا عائشہ کی شادی کسی ایسے شخص سے ہو جو اس کے راستے کی دیوار بن سکے۔ اس لیے زبیدہ نے ایک انتہائی گھنونی اور خوفناک سازش تیار کی تھی۔ اس نے ایک رات عائشہ کے والد کی تجوری سے بھاری رقم اور کچھ قیمتی زیورات چوری کر کے ان تمام چیزوں کو عبدالحق کے کمرے میں اس کے سامان کے اندر چھپا دیا تھا اور اگلی صبح پورے گھر میں چوری کا ویلا مچا دیا تھا۔ جب تلاشی لی گئی تو وہ سارا مال عبدالحق کے کمرے سے برآمد ہوا۔ زبیدہ نے اپنے مگرمچھ کے آنسو بہا کر اور جھوٹی قسمیں کھا کر عائشہ کے والد کے ذہن میں یہ زہر گھول دیا کہ عبدالحق ایک انتہائی گرا ہوا اور لالچی انسان ہے جو ان کی دولت کو لوٹنا چاہتا ہے۔ عائشہ کے والد جو اس وقت تک زبیدہ کے سحر میں مکمل طور پر اندھے ہو چکے تھے، انہوں نے بغیر کسی تحقیق کے اور عبدالحق کی ایک بھی صفائی سنے بغیر اسے شدید غصے میں ذلیل و خوار کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ عبدالحق نے عائشہ کو بتایا کہ اس دن جب اسے چوری کے جھوٹے الزام میں گھر سے نکالا گیا تھا تو اس کی عمر بہت کم تھی اور اس کی جیب میں ایک روپیہ بھی نہیں تھا۔ اس نے کئی دن سڑکوں پر بھوکے پیاسے گزارے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ شہر چھوڑ کر ایک دوسرے بڑے شہر چلا گیا جہاں اس نے دن رات ایک کر کے محنت کی، چھوٹی موٹی نوکریاں کیں، اپنی پڑھائی کا خرچہ خود اٹھایا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک چھوٹی سی جگہ سے اپنا ذاتی کاروبار شروع کیا۔ اس کی سچائی، محنت اور ایمانداری کی بدولت اس کا کاروبار دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتا گیا اور آج وہ اس ملک کا ایک انتہائی کامیاب، نامور اور بے پناہ دولت مند انسان بن چکا ہے جس کے پاس کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ عائشہ یہ سب سن کر مبہوت رہ گئی اور اس کے آنسو اب خوف کے نہیں بلکہ عبدالحق کی تکالیف کا سن کر ہمدردی کے بہہ رہے تھے۔ عبدالحق نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش اور کامیاب تھا، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں عائشہ اور اس کے مرحوم والد کی یاد ہمیشہ زندہ ہی رہی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اس لیے کچھ عرصہ قبل اس نے اپنے کچھ انتہائی قابل اعتماد آدمیوں کو اس محلے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا
تاکہ تب اسے یہ اندھوناک خبر ملی کہ عائشہ کے والد کا ایک پراسرار بیماری کے بعد انتقال ہو چکا ہے اور زبیدہ نے پوری جائیداد پر قبضہ کر کے عائشہ کی زندگی کو جہنم بنا دیا ہے۔ عبدالحق کو جب یہ معلوم ہوا کہ زبیدہ اب عائشہ کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانے اور سارا جہیز ہڑپ کرنے کے لیے اس کی شادی کسی انتہائی غریب اور لاوارث شخص سے کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے تو اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ وہ عائشہ کو اس ظالم عورت کے چنگل میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ عائشہ کو بچانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گا، لیکن عبدالحق بخوبی جانتا تھا کہ اگر وہ اپنی اصل حیثیت، اپنے نام اور اپنی بے پناہ دولت کے ساتھ سیدھا زبیدہ کے دروازے پر جا کر عائشہ کا ہاتھ مانگتا تو زبیدہ کبھی بھی اس رشتے کے لیے رضامند نہ ہوتی، کیونکہ زبیدہ کو خوف ہوتا کہ عبدالحق پرانا حساب بھی مانگے گا اور جائیداد میں عائشہ کا حصہ بھی طلب کرے گا۔ زبیدہ اتنی شاطر تھی کہ وہ عائشہ کو کسی نامعلوم جگہ پر غائب کر دیتی یا اسے کوئی جانی نقصان پہنچا دیتی، لیکن کبھی بھی عبدالحق کے ساتھ رخصت نہ کرتی۔ اس لیے عبدالحق نے ایک ایسی چال چلنے کا فیصلہ کیا جس میں زبیدہ خود اپنے ہاتھوں سے عائشہ کو اس کے حوالے کر دے۔ اس نے محلے سے دور اس خستہ حال اور ویران کمرے میں اس کے سامان کے اندر چھپا دیا تھا اور اگلی صبح پوری گھر میں چوری کا واویلا مچا دیا تھا۔ جب تلاشی لی گئی تو وہ سارا مال عبدالحق کے کمرے سے برآمد ہوا۔ زبیدہ نے اپنے مگرمچھ کے آنسو بہا کر اور جھوٹی قسمیں کھا کر عائشہ کے والد کے ذہن میں یہ زہر گھول دیا کہ عبدالحق ایک انتہائی گرا ہوا اور لالچی انسان ہے جو ان کی دولت لوٹنا چاہتا ہے۔ عائشہ کے والد، جو اس وقت زبیدہ کے سحر میں مکمل طور پر اندھے ہو چکے تھے، انہوں نے بغیر کسی تحقیق کے اور عبدالحق کے ایک بھی صفائی سنے بغیر اسے شدید غصے میں ذلیل و خوار کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ عبدالحق نے عائشہ کو بتایا کہ اس دن جب اسے چوری کے جھوٹے الزام میں گھر سے نکالا گیا تھا تو اس کی عمر بہت کم تھی اور اس کی جیب میں ایک روپیہ بھی نہیں تھا۔ اس نے کئی دن سڑکوں پر بھوکے پیاسے گزارے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ شہر چھوڑ کر ایک دوسرے بڑے شہر چلا گیا، جہاں اس نے دن رات ایک کر کے محنت کی، چھوٹی موٹی نوکریاں کی، اپنی پڑھائی کا خرچہ خود اٹھایا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک چھوٹی سی جگہ سے اپنا ذاتی کاروبار شروع کیا۔ اس کی سچائی، محنت اور ایمانداری کی بدولت اس کا کاروبار دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتا گیا اور آج وہ اس ملک کا ایک انتہائی کامیاب، نامور اور بے پناہ دولت مند انسان بن چکا ہے، جس کے پاس کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ عائشہ یہ سب سن کر مبہوت رہ گئی تھی۔ اس کے آنسو اب خوف کے نہیں بلکہ عبدالحق کی تکالیف کا سن کر ہمدردی کے بہہ رہے تھے۔ عبدالحق نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش اور کامیاب تھا، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں عائشہ اور اس کے مرحوم والد کی یاد ہمیشہ زندہ رہی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، اس لیے کچھ عرصہ قبل اس نے اپنے کچھ انتہائی قابل اعتماد آدمیوں کو اس محلے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ تب اسے یہ اندھوناک خبر ملی کہ عائشہ کے والد کا ایک پراسرار بیماری کے بعد انتقال ہو چکا ہے اور زبیدہ نے پوری جائیداد پر قبضہ کرنے کے بعد عائشہ کی زندگی کو جہنم بنا دیا ہے۔ عبدالحق کو جب یہ معلوم ہوا کہ زبیدہ اب عائشہ کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانے اور سارا جہیز ہڑپ کرنے کے لیے اس کی شادی کسی انتہائی غریب اور لاوارث شخص سے کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے تو اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ وہ عائشہ کو اس ظالم عورت کے چنگل میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ عائشہ کو بچانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گا، لیکن عبدالحق بخوبی جانتا تھا کہ اگر وہ اپنی اصل حیثیت، اپنے نام اور اپنی بے پناہ دولت کے ساتھ سیدھا زبیدہ کے دروازے پر جا کر عائشہ کا ہاتھ مانگتا تو زبیدہ کبھی بھی اس رشتے کے لیے رضامند نہ ہوتی، کیونکہ زبیدہ کو خوف ہوتا کہ عبدالحق پرانا حساب بھی مانگے گا اور جائیداد میں عائشہ کا حصہ بھی طلب کرے گا۔ زبیدہ اتنی شاطر تھی کہ وہ عائشہ کو کسی نامعلوم جگہ غائب کر دیتی یا اسے کوئی جانی نقصان پہنچا دیتی، لیکن کسی بھی عبدالحق کے ساتھ رخصتی نہ کرتی۔ اس لیے عبدالحق نے ایک ایسی چال چلنے کا فیصلہ کیا جس میں زبیدہ خود اپنے ہاتھوں سے عائشہ کو اس کے حوالے کر دے۔ اس نے محلے سے دور اس خستہ حال اور ویران جھونپڑی کو خریدا اور اس کے اندر جان بوجھ کر کچرا اور ردی جمع کی، اور اس نے اپنا حلیہ بگاڑنے کے لیے نکلی بال، نکلی داڑھی اور میلے کے چیلے کپڑوں کا انتظام کیا اور ایک لکڑی کی بساکی کا سہارا لے کر اس محلے میں ایک معذور
اور اپاہج کباڑیے کے روپ میں داخل ہو گیا۔ اس نے کئی مہینوں تک اس غلاظت اور گندگی میں زندگی گزاری، روزانہ گلیوں میں دھکے کھائے، لوگوں کی حقارت بھری نظریں برداشت کی اور زبیدہ کی نظروں میں آنے کے لیے اس کی گلی کے چکر کاٹے، تاکہ زبیدہ کو یہ یقین ہو جائے کہ اس سے زیادہ غریب، بے بس اور حقیر انسان اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہے جو اس کی مرضی کے خلاف کبھی آواز اٹھا سکے۔ اور بالکل وہی ہوا جو عبدالحق نے سوچا تھا۔ زبیدہ کی لالچی اور شاطر نگاہوں نے اس کباڑیوں کو اپنے گھنونے مقصد کے لیے بالکل موزوں سمجھا اور خود چل کر اس کے پاس آئی اور عائشہ کا رشتہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ عبدالحق نے بغیر کسی شرط کے وہ رشتہ فوراً قبول کر لیا تاکہ عائشہ کو قانونی اور شرعی طور پر زبیدہ کی قید سے نکالا جا سکے۔ عبدالحق نے یہ ساری حقیقت بتانے کے بعد عائشہ کی طرف دیکھا، جو اب مکمل طور پر پرسکون ہو چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں امید کی ایک نئی چمک پیدا ہو چکی تھی۔ عائشہ کو اب یقین آ گیا تھا کہ اس کا خدا اس پر مہربان ہو چکا ہے اور اس نے اس کی دعائیں سن کر عبدالحق کو ایک مسیحا بنا کر اس کی مدد کے لیے بھیج دیا ہے۔ وہ شخص جس سے وہ کچھ دیر پہلے تک موت سے بھی زیادہ خوفزدہ تھی، اب اسے دنیا کا سب سے محفوظ اور مہربان انسان لگ رہا تھا۔ عبدالحق نے اس سے کہا کہ وہ اپنے آنسو صاف کر لے، کیونکہ اس کی زندگی کے تمام دکھ، درد اور تکالیف اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے ہیں۔ اس نے وہ سارا ڈرامہ اور یہ ساری ذلت صرف اور صرف اسے بچانے کے لیے برداشت کی تھی، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ اس کچرے کی ڈھیر اور اس غلاظت بھری جھونپڑی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ عبدالحق نے عائشہ کو تسلی دی اور کہا کہ یہ اس کی زندگی کی آخری رات تھی جو اس نے زبیدہ کے خوف اور اس گندگی میں گزاری ہے۔ اب اسے کبھی پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی عبدالحق کے چہرے پر ایک انتہائی سنجیدہ اور پرعزم تاثر ابھرا۔ اس نے سختی سے اپنے ہاتھ مٹھیوں کی صورت میں بند کیے اور کہا کہ اگرچہ وہ عائشہ کو زبیدہ کی قید سے صحیح سلامت نکال لانے میں کامیاب ہو گیا ہے، لیکن یہ جنگ ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی۔ زبیدہ نے جو ظلم عائشہ پر اور اس کے مرحوم باپ کی روح پر کیے ہیں، ان کا حساب چکانا ابھی باقی ہے۔ عبدالحق نے عائشہ کو بتایا کہ وہ زبیدہ کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی اسے عائشہ کے باپ کی کمائی ہوئی حلال دولت اور اس کی جائیداد پر عیش کرنے دے گا۔ اس نے اپنے تمام قانونی مشیروں اور وکیلوں کے ذریعے زبیدہ کے خلاف ایک بہت مضبوط گھیرا تیار کر لیا، اور کل صبح کا سورج زبیدہ کے لیے تباہی اور اس کے غرور کے خاتمے کا پیغام لے کر طلوع ہوگا۔ عبدالحق نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے اور عائشہ سے کہا کہ وہ چھوٹا سا اور پرانا تھیلا یہیں اسی کچرے میں چھوڑ دے، کیونکہ اب اسے ان پرانی اور بوسیدہ چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے لیے شہر کے سب سے بہترین اور پرتعیش گھر میں ایک نئی اور شاندار زندگی انتظار کر رہی ہے۔ عائشہ نے ایک گہرا اور طویل سانس لیا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ اس نے اس مٹی کے فرش اور ان اندھیری دیواروں کو آخری بار دیکھا اور پھر عبدالحق کے پیچھے پیچھے اس بند دروازے کی طرف چل پڑی جو ان کی آنے والی خوبصورت زندگی اور زبیدہ کے انجام کا راستہ کھولنے والا تھا۔ دونوں نے مل کر اس دروازے کی موٹی لوہے کی کنڈی کو نیچے گرایا اور دروازہ کھول کر باہر کی تازہ ہوا میں قدم رکھا، جہاں رات کا اندھیرا اب چھٹنے لگا تھا اور فجر کی ٹھنڈی ہوا ایک نئی صبح کی نوید سنا رہی تھی۔ دونوں خاموشی سے اس ویران گلی سے نکل کر اس سڑک کی طرف بڑھنے لگے جہاں عبدالحق کی شاندار گاڑی اور اس کے محافظ ان کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ کل کی جنگ کے لیے خود کو تیار کر سکے۔ اگلی صبح کو سورج زبیدہ کے لیے ایک ایسا خوفناک طوفان لے کر طلوع ہوا جس کا اس نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ زبیدہ اپنے صحن میں انتہائی غرور اور تکبر کے ساتھ بیٹھی صبح کو ناشتہ کر رہی تھی اور دل ہی دل میں اپنی شاطرانہ چال کی کامیابی پر بے حد خوش ہو رہی تھی کہ اس نے کس طرح بڑی ہوشیاری سے ہمیشہ کے لیے عائشہ کو راستے سے ہٹا دیا ہے، اور اب وہ اس بے پناہ دولت اور اتنی بڑی جائیداد کی تنہا اکلوتی مالکہ بن چکی ہے۔ ابھی وہ انہی خود غرضانہ اور لالچ بھرے خیالات میں گھومتی کہ اچانک اس کے گھر کے باہر کئی بڑی اور شاندار گاڑیوں کے رکنے کی زوردار آواز آئی اور اگلے ہی لمحے اس کے گھر کا مرکزی دروازہ کھٹاک سے کھلا۔ زبیدہ شدید غصے سے اپنی جگہ سے اٹھی کہ کس شخص نے اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں اس طرح داخل ہونے کی جرأت کی ہے، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں زمین پر گڑ گئے اور اس کے ہاتھ سے چائے کی پیالی چھوٹ کر فرش پر گر کر چکنا چور ہو گئی۔
दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि वही अब्दुल हक खड़ा था, जिसे उसने सालों पहले चोरी का झूठा और बेबुनियाद इल्जाम लगाकर इंतहाई बेदर्दी से घर से धक्के देकर निकाला था। लेकिन आज वो कोई गरीब, लावारिस और बेबस लड़का नहीं था, बल्कि इंतहाई कीमती लिबास पहने एक बावकार और ताकतवर इंसान लग रहा था। और उसके बिल्कुल साथ आयशा खड़ी थी, जिसके चेहरे पर आज रात वाला कोई खौफ या मायूसी नहीं थी, बल्कि एक पुरसुकून चमक और इत्मीनान था। उसने इंतहाई नफीस और कीमती लिबास पहन रखा था। जुबैदा की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसका शातिर दिमाग ये समझने से मुकम्मल तौर पर कासिर था कि मोहल्ले का वो गलीज और लंगड़ा कबाड़िया रातों रात कहाँ गायब हो गया, और आयशा इस तरह अब्दुल हक के साथ कैसे यहाँ पहुंच गई। इससे पहले कि जुबैदा अपने उड़े हुए होश संभालती और कुछ बोलने की कोशिश करती, अब्दुल हक के एक इशारे पर उसके कानूनी मशीर और महकमे के आला एहलकार तेजी से उस घर के अंदर दाखिल हो गए। अब्दुल हक ने इंतहाई पुरवकार और पुरअज़म अंदाज में चंद कदम आगे बढ़कर जुबैदा को बताया कि जिस कबाड़िए के साथ उसने आयशा के निकाह करके उसे सारी जिंदगी के लिए जलील ख्वार करने की कोशिश की थी, वो दरअसल उसी का बिछाया हुआ एक जाल था, ताकि वो आयशा को इस जालिम औरत की कैद से कानूनी और शरई तौर पर बाइज्जत तरीके से आज़ाद करवा सके। कानूनी मशीर ने आगे बढ़कर जुबैदा के सामने आयशा के मरहूम वालिद की असली वसीयत और जायदाद के वो तमाम असल कागजात पेश कर दिए जो जुबैदा ने धोखे और फ्रॉड से अपने नाम करवाने की कोशिश की थी। जुबैदा के वो तमाम जाली कागजात जिनकी बुनियाद पर वो इस घर पर काबिज बनी बैठी थी, कानून की नज़र में मुकम्मल तौर पर मनसूख और बातिल करार दे दिए गए थे। एहलकारों ने जुबैदा को उसके किए गए तमाम फ्रॉड, धोखाधड़ी और ये एक यतीम लड़की की विरासत गबन करने के संगीन जुर्म में मौका पर ही गिरफ्तार कर लिया। जुबैदा का सारा गरूर और तकब्बुर खाक में मिल चुका था। उसने रो रो कर आयशा और अब्दुल हक के पांव पकड़कर माफ़ी मांगने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब उसके मगरमच्छ के आंसुओं का कोई फायदा नहीं था। उसे इसके तमाम जालिमाना जराइम की कड़ी सजा मिलने का वक्त आ चुका था। जुबैदा को हथकड़ियाँ पहनाकर वहां से ले जाया गया और इस तरह इस घर से हमेशा के लिए जुल्म, लालच और जबर के एक स्याह दौर का मुकम्मल खात्मा हो गया। आयशा को इसके मरहूम बाप की सारी जायदाद दौलत और उसका असल हक निहायत बाइज्जत तरीके से वापस मिल गया। इस घर की खोई हुई खुशियाँ और रौनकें एक बार फिर लौट आई और आयशा ने अपने मुहाफिज और जीवन साथी अब्दुल हक के साथ मिलकर एक नई पुरसुकून और मोहब्बतों भरी जिंदगी का आगाज कर दिया, जहां अब कोई लालच, दुख और तकलीफ उनका रास्ता नहीं रोक सकती थी। और यूं एक तवील अजियत के बाद बिला आखिर सच्चाई और हक की शानदार जीत हुई। ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।